یہ کہانی ہے دھرما نامی کسان کی۔ اس کی اہلیہ کا نام شانتا اور فرزند کا نام گووند تھا۔ گووند بالکل اپنے والد دھرما کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ ایک دن دھرما جب جنگل سے گزر رہا تھا، سانپ نے اسے ڈس لیا۔ دھرما برسرے موقع فوت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شانتا مسلسل روئے جا رہی تھی اور جب سو گئی تو اس نے خواب دیکھا دھرما بھوت بن چکا ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دھرما برگد کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک شانتا نیند سے بیدار ہو گئی اور زور سے چلانے لگی۔ کیا ہوا شانتا بہن؟ کیا تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میرا شوہر بھوت بن گیا ہے اور برگد کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شانتا نے پڑوسی خاتون کو اپنا خواب سنایا، لیکن دھرما کے فوت ہونے کے تیسرے دن گاؤں والے شیوا نامی تاجر کو قبرستان سے اٹھا کر لائے، جو وہاں برگد کے درخت کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ جب شیوا کو ہوش آیا تو پہلے وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اپنی دکان کے لیے ضروری سامان خریدنے جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جب میں قبرستان سے گزر رہا تھا، عجیب و غریب آوازیں آنے لگی اور آوازوں کو سن کر میں بہت ڈر گیا۔ میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، مجھے تو ڈر ہونے لگتا ہے وہ سوچ کر۔ برگد کے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر کوئی جھول رہا تھا چمگاڈر کی طرح، اور وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، میں دھرما ہوں، میں دھرما ہوں۔ وہ چمگاڈروں کی طرح لٹک رہا تھا۔ شیوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بھوت کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھوت دھرما ہوں میں۔ شیوا، جتنا پیسہ تیرے پاس ہے اور یہاں رکھ دے اور چلا جا۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو۔ شیوا نے جب پورا ماجرا سنایا تو گاؤں والے شانتا کے گھر پہنچ گئے اور وہاں تلاشی کرنے لگے، لیکن وہاں انہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ ادھر شانتا پھر رونے لگی۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، ہم غریب لوگ۔ شانتا اداس تھی کہ اس کا شوہر بھوت کیسے بن گیا۔ مسافروں کو لوٹنے والا میرا شوہر نہیں۔ اگلے دن بھوت نے خاتون کے زیورات لوٹ لیے جو آدھی رات کو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ میری اہلیہ ان زیورات کو پہنے گی تو بہت خوبصورت لگے گی۔ اگلے دن گاؤں والے پھر شانتا کے گھر گئے اور تلاشی لی، پورا گھر کھنگال ڈالا۔ تمہارا شوہر اس گاؤں کے لیے مصیبت بن چکا ہے، اسے کہو کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے۔ شانتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر گاؤں والے سمجھ رہے تھے کہ شانتا اپنے شوہر کے ساتھ اب بھی رابطے میں ہوگی، لیکن دھرما تو مر چکا تھا۔ اس کے بعد مزید 3 افراد بھوت کا شکار بنے۔ اس طرح کے واقعات سے خوفزدہ گاؤں والوں نے قبرستان جانا ہی چھوڑ دیا۔ شانتا کو وہ لوگ تانے دیتے رہے۔ اس ماں اور بیٹے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک تم اور تمہارا بیٹا اس گاؤں سے نہیں چلے جاتے، ہمیں اس بھوت سے نجات نہیں ملے گی۔ شانتا سوچنے لگی کہ وہ اس عمر میں اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل کے قبرستان جائے گی اور اپنے شوہر سے گاؤں چھوڑنے کی درخواست کرے گی۔ شانتا ایک رات قبرستان گئی تو اس نے وہاں سے کچھ آوازیں سنی۔ میں دھرما ہوں، وہیں رک جاؤ، مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کا پیٹ پالنا ہے، اپنا زیور نیچے رکھ دو۔ شانتا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ دھرما کی آواز نہیں تھی۔ وہ واپس گھر آئی اور اپنے فرزند گووند کو ساری بات بتا دی۔ بیٹا، ایک چور تمہارے والد کا نام بدنام کر رہا ہے، ہمیں اس کا پردہ فاش کرنا ہوگا۔ گووند نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی ماں کو بتایا۔ آپ راضی ہیں نا امی؟ شانتا اپنے بیٹے کے منصوبے سے راضی تھی۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو بلا کر کہا، ہم دونوں گاؤں چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر گووند نے سفید لباس پہنا اور اپنے بالوں کو سفید رنگ کر لیا۔ اب وہ بالکل اپنے والد کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اب شانتا اور اس کا بیٹا گووند قبرستان پہنچ گئے۔ گووند درخت کے غار میں جا کر چھپ گیا اور شانتا بھی بازو والے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص سفید لباس میں وہاں پہنچا اور درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ درخت پر بیٹھ کر وہ شخص مختلف پرندوں اور جانوروں کی آوازیں نکالنے لگا۔ شانتا اپنے بیٹے گووند کے درخت سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ گووند درخت سے باہر آیا اور درخت پر بیٹھے شخص سے کہنے لگا،
तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ असली धर्मा। ये सुनते ही वो शख्स हैबत के मारे दरख्त से गिर पड़ा और डर कर कांपते हुए कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो कुछ तुमने लूटा है वो कहाँ छुपाया है? वो चोर फौरी दरख्त के पास वाली जगह को खोदने लगा। इस दौरान शांता गांव गई। आप लोग मेरे साथ जंगल चलिए, चोर पकड़ा गया। ये कहकर शांता गांव वालों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। मशालें लेकर जंगल की तरफ बढ़ते लोगों को देखकर झूठा भूत डर गया। अरे वो कमबख्त, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? गांव वालों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। शोर शराबा सुनकर अचानक गोविंद दरख्त के गार से बाहर निकला। अरे क्या हो रहा है? कैसा शोर शराबा है ये? मुझे नींद की झपकी लग गई थी। शांता को कुछ समझ में नहीं आया। वो हैरान थी कि अगर वो गोविंद नहीं था तो उस चोर के साथ धर्मा के लिबास में कौन था। उसने गांव वालों को पूरा माजरा सुनाया। गांव वाले समझ गए कि धर्मा की हकीकी रूह ने झूठे भूत का पर्दाफाश किया है। सबको उनका सामान वापस मिल गया जो चोरी हुआ था। गांव वालों ने शांता से माफी मांग ली और गांव में रहने की दरखास्त की। जिस शख्स ने भूत बनकर लूटमार की थी वो दूसरे दिन गांव से चला गया। फिर किसी ने गांव में धर्मा का भूत नहीं देखा।